اندر کی پلاننگ اللہ کریں گے، باہر کی پلاننگ ہم کو کرنا ہے۔ آسان ہو گیا کام۔ وہ اندر پلاننگ کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول کو مار دینے کی اندر پلاننگ کی ہو، کیسے مارنا ہے۔ ہر قبیلے کا ایک آدمی مل کے مار رہا ہے، اندر پلاننگ چلی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اب یہاں سے آپ چلو۔ اب ان سے بچانا، اتنے لوگ تلوار لے کے کھڑے ہیں، ہر قبیلے کا آدمی، یہ پلان کون کرے گا؟ حضور کو بتائے کہ آپ ایسے پلان سے بھاگنا نہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ میں مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں، اندر اللہ تعالیٰ جڑیں کاٹنے کا کام اسلام کے دشمنوں کا اللہ کر دیں گے۔ اوپر کا ڈسپلن اسلام اور ایمان تمہارا حال، تمہاری چال ہو جائے، اللہ سے قریب ہو جاؤ، تم اللہ کے بن جاؤ۔ ظاہری اعتبار سے اندر کی پلاننگ اللہ کریں گے۔ اندر کیا کرنا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، باہر کیا کرنا ہے مسلمانوں وہ کرو۔ کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے ملیں؟ یہ باہر کی پلاننگ ہے۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، وہ لوگ جو اللہ رسول کے دشمن ہیں، لَا يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کے دشمنوں سے ہاتھ اور محبت اندر سے نہیں کرتا مومن، اگرچہ اس کے باپ دادا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی خونی رشتہ ہے؟ ان کے بچے ہوں، اندر سے نہیں چاہتا، ان کے ساتھ نہیں جاتا۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں آتے، اتنا کام مسلمان نہیں کر سکتے؟ آج جب سے میں سنا ہوں نیوز، گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت کورٹ دیا، وہ سیم تاریخ بابری مسجد کی دہرائی گئی۔ مورتی رکھنے کی اجازت کورٹ دیا تھا، کلکٹر اسے پوجا کرنے کے لیے کوشش کر کے دروازے کھول دیا۔ یہاں بھی نچلی کورٹ نے پوجا کی اجازت دے دی تہہ خانے میں، اور کلکٹر نے اس کا انتظام کر دیا۔ کورٹ نے کہا تھا کہ 7 دنوں میں پوجا کا انتظام کر دینا۔ مسلمانوں کو نہ اپیل کا موقع دیا گیا، نہ کچھ سننے کا۔ سپریم کورٹ میں مسلمان گئے تو بولے تم ہائی کورٹ کو جاؤ، پھر وہ ہائی کورٹ میں آ گئے۔ کل ہائی کورٹ میں سنوائی ہے، اللہ مدد کرے مسلمانوں۔ ہماری سنوائی اللہ کے پاس ہونا ہے۔ قسم خدا کی کوئی کورٹ ہمیں انصاف نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ کے دربار سے ہمارا تعلق ہونا، وہاں اپنے مسئلے کو ہم رکھنا، تو پھر اللہ کہتا ہے انہم یکیدون کیدا، وہ اندر پلاننگ کرتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، میری بھی اندر کی پلاننگ ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، ذرا سا چھوٹ دے دو ان کو۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ بدوا مت نہیں کرنا، چھوٹ دے دو تھوڑے دن۔ اگر یہ تھوڑے دنوں کی چھوٹ میں جو صحابہ کو مصیبتیں آئیں اور ایمان کے اندر کندن بن گئے، کندن پیور سونا، اللہ تعالیٰ ان کو پیور سونا بنانا تھا، ان کو تھوڑی ڈھیل دینا تھا، لیکن صحابہ اللہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اللہ اندر کی چال میں لگا ہوا تھا، اور ان سے کہا فَمَهِّلْهُمْ رُوَيْدًا، ذرا سا مہلت دے دو، تھوڑا انتظار کرو، بس میں آ جاؤں گا۔ اللہ آ گئے، مکہ فتح ہو گیا، شان سے فتح ہوا، نہ کوئی بڑا قتال، نہ خون، نہ خرابہ۔ کیوں؟
وہ اندر چال چل رہے تھے، میں اندر چال چل رہا تھا. اللہ کی اندر کی چال صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی. جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو صحابہ پریشان ہو گئے اور آیتیں نازل ہو رہی ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا. صحابہ غم سے دو چار ہیں، ہم نے دب کر صلح کی ہے. ان کا آدمی آ جائے تو واپس کر دیں گے، ہمارا آدمی چلے جائے گا تو واپس نہیں کریں گے. آئندہ سال تم آنا، اب واپس چلے جانا، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہونا، سادے طریقے سے آنا. دب دب کر صلح ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیتیں نازل ہو رہی. ہم نے تم کو زبردست اوپن فتح دی دی ہے، سمجھ میں نہیں آیا. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. وہ اندر چال چلتے ہیں، میں بھی اندر چال چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ اندر چال چل کے صلح حدیبیہ کر دیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، تو تم دیکھتے ہو کہ جھنڈ لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں تکلیفیں اٹھائے صلح حدیبیہ کے بعد، وہ 13 سال نہیں ہے، چند دنوں میں اس سے زیادہ مسلمان ہو گئے. پتہ ہے نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. یکیدون کیدا واکید کیدا. وہ اندر چال چلتے ہیں، ہم بھی اندر چال چلتے ہیں. مسلمانوں، تم اللہ کو چھوڑ دو کہ وہ اندر کیا کرتے ہیں، باہر تو تم چلو. اللہ کے دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملانا، اگر باپ دادا ہوں اور بھی اپنے بچے بھی، اپنے قریبی کوئی بھی ہوں. لیکن تم تو غیروں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہو. بی جے پی اسلام کی، RSS اسلام کی پکی دشمن جماعت ہے. وہ کھلا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اور کڑپے میں تک آواز آ گئی ان کو پاکستان بھگا دو. کہاں سو رہے ہو خدا کے بندو؟ ہم 10-20 سال سے تمہارے پیچھے رو رہے ہیں. اٹھو، جاگو، خطرناک حالات آنے والے ہیں. گجرات سے خطرناک حالات آنے والے ہیں. کڑپے میں اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن یعقوب صاحب مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں پاکستان بھیج دو کے نعرے RSS کے لوگ لگا سکتے ہیں. آئندہ کیا ہونے والا ہے سوتے رہو. تم کبھی جگن کے ساتھ بھاگو، کبھی چندر بابو کے ساتھ بھاگو، کسی اور بابو کے ساتھ بھاگو، تمہارا کوئی نہیں ہے. بیل کی طرح تم بھاگتے ہو، میں بیل کی طرح یہاں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. میں ایک بیل، آپ ایک بیل. کتنی گری ہوئی بات ہے کہ وہ لوگ بی جے پی سے ہاتھ ملائیں، ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ووٹ دیں. مر جاؤ غیرت سے، مر جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھا ہے مر جاؤ. جینے کے قابل نہیں تم لوگ مسلمان. اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں. کعبے میں بت آ سکتے ہیں کیا؟ ہمارے ہندوستان کی مسجدوں میں بت نہیں آ سکتے. مسجد ہی رہے گی، بت آ جائیں گے، مندر بن جائیں گے. کہ جو مندر، مسجدوں میں بت رکھ کے مسجدوں کو مندر بنا دیں گے. یہ مت سوچو کہ مندر یہ اللہ. کعبے میں جب بت آ گئے، ناہنجار لوگ تھے، ابراہیمی دین کو مٹی میں ملا دیا، موحد اعظم کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بھی پرواہ نہیں کی. کمبخت جو تھے ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیا، اور کعبے میں 360 بت آ گئے. کعبہ جو سب سے افضل جگہ ہے زمین پر، جہاں ابراہیمی مذہب کو چھوڑ دیا جائے، یہاں اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا جائے. کیا ان مسجدوں میں بت نہیں آئیں گے؟ میرا دل دکھتا ہے، میرا دل دکھتا ہے، قسم خدا کی دکھتا ہے. تم پاگلوں سے بدتر ہو، اندھے بن کے بھاگ رہے ہو. خدا کی دیوانگی نہیں، رسول کی دیوانگی نہیں، اسلام کی دیوانگی نہیں، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ عشق. کیا ہمارا خطیب، کیا ہمارا امام، کیا ہمارا مولوی بھاگتا ہے پاگل کی طرح. کس کے پیچھے؟ ان لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو بی جے پی کو جا کے سلام کرتے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، NRC میں ساتھ دیں گے، مسلمانوں کو نکالنے میں ساتھ دیں گے.
مسجدوں کو مندر بنانے کے اندر آپ کریں گے تو ساتھ دیں گے، تو ساتھ دیں گے نا، دے رہے نہیں دے رہے؟ کیا کبھی آپ نے سنا جگن صاحب کے لوگوں نے NRC کا انکار کر دیا ہو؟ اوپر الگ ہے، سگنیچر میں کوئی انکار نہیں کیا، آپ جو چاہیں گے ہم کریں گے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ اتنی بے رخی اسلام سے، اللہ سے؟ سادہ اسلام، صرف اتنا کرنا ہے کہ آپ اسلام کے دشمنوں کے قریب مت جاؤ، اسلام کے دشمنوں سے ہاتھ مت ملاؤ، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دینے والوں کو آپ ووٹ مت دو، اتنا نہیں کر سکتے؟ اتنا بھی نہیں ہو سکتا؟ تو کوئی وقت دور نہیں ہے کہ یہ مسجدیں سب مندروں میں تبدیل ہو جائیں، یہاں سب بت آ جائیں، لیکن تمہاری بھی عزت آبرو گجرات سے زیادہ خطرناک لوٹ لی جائے گی۔ تمہاری عورتوں کو لے جا کے وہ اپنے گھروں میں کام کے لیے، زنا کے لیے رکھ لیں گے، تمہاری بہنوں کو، بیٹیوں کو کام کے لیے، زنا کے لیے رکھ لیں گے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ آج کوئی غزہ کی بیٹیوں کو، بچیوں کو مارا جا رہا ہے، کوئی بولنے والا ہے؟ سامنے نہیں ہے۔ آپ بھی خدا سے دور ہو جائیں گے تو وہ دن یہاں بھی آئے گا۔ اللہ کی سنت ہے، اللہ نہیں بدلتے سنت کو۔ لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کے طور طریقے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ تم اللہ سے ہٹ جاؤ، اللہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ کے آئیں گے کیا؟ نہیں، اللہ بھاگ کے نہیں آتے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم کو اللہ کی طرف بھاگنا ہے، تم اللہ کی طرف دوڑو۔ قرآن کہتا ہے تم اللہ کی طرف دوڑو، لیکن اللہ کی رحمت بڑی ہے، تم چل کے آئیں گے تو دوڑ کے لے لے گا، تم دوڑو گے تو لپک کے لے لے گا۔ تم صبح آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں صبح معاف کر دے گا، شام آ جاؤ گے تو معاف کر دے گا۔ بس تمہاری ایک توبہ کی ضرورت ہے، ایک توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم تیرے پاس آ گئے، مسجدوں میں بیٹھ کر توبہ کر لے مسلمان، اے اللہ ہم تیرے پاس آ گئے۔ بس انہی سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ کائنات کو بدل دیں گے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اب میں بھی اندر کی چال چلتا ہوں، دنیا کو الٹ پلٹ کے رکھ دیں گے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، جب تم اللہ کے پاس آ جاؤ تو اللہ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ ذرا چھوڑو، ذرا چھوڑو، یعنی کافر تمہارے ہاتھ میں آ گئے، ذرا چھوڑو۔ اللہ اکبر، کتنی عزت ہے۔ ذرا چھوڑ بیٹے، نہیں ابھی مت مار، تو کیا مطلب؟ مارنا، ان کو ختم کرنا تمہارے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اللہ کتنی عزت کرتے ہیں، میں ماروں گا، ذرا چھوڑو تم۔ ارے واہ، ذرا چھوڑو تم۔ مسلمانوں سے اللہ کہتا ہے تم میرے ہو گئے ہیں، اب تمہارے ہاتھ سے ان کو ماریں گے، لیکن ذرا ٹھہرو۔ اللہ نہیں مارتے، اللہ ہمارے ذریعے سے ماریں گے اللہ کے دشمنوں کو۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تاریخ کے اندر سب مسلمان بیٹھے ہوں، اللہ تعالیٰ مار دیے ہوں، فرشتوں کو بھیج کر کوئی جنگ نہ ہوئی ہو۔ تاریخ میں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں تمہارے ہاتھ سے ان کو سزا دیں، تمہارے ہاتھ سے قرآن کہتا ہے ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، تم ہی منگو مارو گے، لیکن جب تم اللہ کے بنے رہو گے۔ اللہ کر سکتے نہیں کر سکتے، آن کی آن میں، لمحے کے لمحے میں کائنات کو بدل سکتے ہیں۔ کیا اللہ کی طاقت کمزور ہے؟ اللہ قوی نہیں ہے، قیوم نہیں ہے، قادر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت ختم ہو چکی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، وہ کمال کی بلندیوں پر ہے، وہ کمالات جہاں کسی بشر اور مخلوق کا گزر بھی نہیں ہے، وہ اعلیٰ بلند کمالوں پر ہے۔ تم ان کو نہیں سمجھتے، نہ وہ تمہاری عقل میں آتا ہے، نہ تمہارے وہم کے اندر آتا ہے، نہ تمہاری سمجھ میں آتا ہے۔ وہ بغیر مکان کے ہے، بغیر زمان
ایمان کے ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی کسی کی طرح نہیں ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے نہ وہ کسی کے جیسا ہے۔ وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو میں کیا، آپ کیا، پیغمبر بھی پورا نہیں سمجھ سکتے، اسے احاطہ نہیں کر سکتے، فرشتے نہیں سمجھ سکتے۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یسبحون حول العرش، فرشتے عرش کے اطراف تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا اللہ کیا ہے، بس پاک ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اس جگہ سے پاک ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، وہ دوسروں سے پاک ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت الگ ہے، ہماری قدرت سے پاک ہے، ہماری طرح ہر چیز سے پاک ہے، ہماری ضرورتوں سے پاک ہے، اور وہ سب کو کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ لیکن وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ کائنات سب اس کے قبضے میں تھامے ہوئے ہے، ہر سیکنڈ پوری کائنات، لیکن تھکتا نہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کون، سبحان اللہ، پاک ہے، تو سمجھ میں آتا نہیں، میں اندھا ہوں، میرے دل میں آتا، میرے دماغ میں نہیں آتا، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ایک ہی کلمہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسے سجدے میں رکھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سبح اسم ربک، تمہارے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، یہ سنتے ہی بولو سبحان ربی الاعلیٰ، بولو سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ سجدے میں جا کر سب سے نیچے جھک جا کر پیشانی کو لگا کر ناک کو رگڑ کر بولو بہت بلندیوں پہ کمال کا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ اس سے پہلے سجدے میں رکوع میں جب سبحان ربی العظیم نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے کہا اسے رکوع میں رکھ لو، تو اس سے پہلے رکوع میں سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا بولتے تھے جب سجدے میں جاتے تھے؟ اے اللہ میں تیرے لیے سجدہ کیا۔ سجدے میں جا کر بولتے سجدت، میں تیرے لیے سجدہ کیا۔ رکوع میں جا کے کہتے رکعت للہ، سجدت للہ، میں سجدہ کیا تیرے لیے، میں سجدہ رکوع کیا تیرے لیے۔ لیکن یہ آیت آئی تو یہ لفظ ہٹا دیا گیا، بولو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بلندیاں ہیں کمال کی وہاں ہے، لیکن میں نہیں جانتا وہ پاک ہے، وہاں ہے بلندیوں پر، تو معلوم ہو گیا نہیں پاک ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کیسا ہے، میری سمجھ کے باہر پرے ورے ہے۔ سبحان ربی کا کیوں نہیں بولا اللہ تعالیٰ؟ سبحان سبح اسمہ کیوں بولا؟ اللہ کا ایک ایک نام پاک ہے، تمہارے رب کا ایک ایک نام پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ لفظ یہاں استعمال کیا، کیوں؟ آپ سے ہی خطاب ہے، مفرد کا صیغہ ہے، سنگولر، سبح اسم ربک، ربکم نہیں فرمایا، تمہارے مسلمانوں تمہارے رب کے نام کی اے محمد تیرے رب کی تسبیح بیان کر۔ آگے آ رہا ہے، ایسا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا تو ذرا زور زور سے پڑھتے تھے کہ یاد ہو جائے، پھر مجھے سنانا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ارے یہ کام مت کر، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرعناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ اے نبی تم اپنی زبان کو حرکت مت دو جب ہم قرآن تم پر نازل کر رہے ہیں، جبرائیل ہمارا کلام تم کو سنا رہے ہیں، خاموشی سے سنو اور کوئی حرکت ہونٹوں کی یاد کرنے کی کوشش مت کرو۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآنا، اسے تمہارے دل میں جمع کر دینا ہمارا کام ہے، پھر صحیح پڑھا دینا بھی ہمارا کام ہے۔
ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے معنی مطلب بھی تمہارے دل میں ڈال کر سنا دینا، لوگوں کو آپ بتا دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان سے جو بھی نکلے گا ایک دوسری وحی بھی ہوگی، یہ قرآن اللہ کے کلام کی وحی ہے، ایک آپ کا جو کلام آپ بنائیں گے وہ بھی وحی ہے، اس کا معنی ہم دل میں ڈالیں گے، اور آپ جو بولیں گے وہ اللہ کی بات ہی ہوگی۔ گفتئے او گفتئے اللہ بود، گرچہ ذہ القوم عبداللہ بود، ان کی بولی ہوئی بات اللہ ہی کی بولی ہوئی ہے، اگرچہ زبان محمد سے نکل رہی ہے۔ یہ کیسا کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ پاک ہیں وہ، کیا بھی کر سکتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہیں، ان کا ہر نام پاک ہے۔ ایک ایک نبی کو اللہ ایک خاص نام سے ان کی تربیت کیا ہے، نبی کو اللہ اپنے سارے ناموں کے ساتھ تربیت کیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صفات میں کامل، پورے، مکمل، ایک ایک نبی کو ایک ایک صفات سے پرورش کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صفات سے تشبیہ، اس لیے اسم کا لفظ استعمال کیا، تمہارے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ تمہارے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بے حساب نام ہیں، ہر نام کا دخل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول سید ولد آدم بن گئے، آدم کی اولاد کے آقا، ماسٹر پیس مخلوق کے اندر، ایسا کوئی آیا نہیں، آئے گا بھی نہیں۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہیں وہی آخر ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں، مخلوق میں، ہم خالق نہیں کہتے۔ وَامْدَحْ بِمَا شِئْتَ، امام بوصیری فرماتے ہیں رسول کی ذات پہ جو تعریف کر سکتے ہو کر لو، لیکن دع مدعت النصارى، نصارہ کی بات مت بولو، نصارہ نے عیسیٰ کو خدا بنا دیا، تم جو چاہے بنا دو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مت بناؤ، جو تعریف کر سکتے ہیں کر لو، خدا مت بناؤ۔ سبح اسمہ، نبی بھی، میں نے جیسے کشاف کی بات کہی، یسبحون حول العرش، عرش کے پاس ہیں، وہ عرش پر ہے، کہاں ہے فرشتے نہیں جانتے، کیسا ہے نہیں جانتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر گھوم رہے، سبحان اللہ، پاک ہے پاک ہے، میرے دل میں نہیں، میرے دماغ میں نہیں، میری سمجھ میں نہیں، کہیں آتا نہیں جاتا نہیں، فرشتے بھی گھوم گھوم کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی تمہارا سب سے اوپر کمالات کا آخری اول ظاہر باطن سب کچھ وہ ہے، آیا بھی تو نہا بھی تو، کہاں کہیں یہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں، تو کیف میں سرور میں، تو درد کے افور میں، تو قرب میں تو دور میں، حجاب میں ظہور میں، شعور و لا شعور میں، کہاں کہیں یہاں نہیں، بتا کہ تو کہاں نہیں۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، کدھر بھی مڑ جاؤ وہی اللہ ہے، لیکن کیسا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اوہام میں، وہم میں، دل میں، دماغ میں نہیں آتا، اس سے عشق ہونا ہماری فطرت میں ہے، اگر اس سے عشق ہو جائے ہم کو ایمان مل جائے، ایمان مل جائے، اندر کا کام وہ کریں گے۔ دعا کرو گیان واپی مسجد کو اللہ تعالیٰ پھر بابری مسجد کی طرح نہ کرے، لیکن دعا کرنے کے اندر یہ عہد کرو ہم بی جے پی سے لڑیں گے، آر ایس ایس سے لڑیں گے، اپنا ووٹ ہرگز نہ بی جے پی کو دیں گے، نہ آر ایس ایس کو دیں گے، نہ ان کے ساتھ دینے والوں کو دیں گے، قسم خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی، تم بی جے پی کے ساتھ دینے والوں کو ووٹ دے گو تو خدا کا غضب تم پر نازل ہوگا، اور تمہارے حالات روس سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، گجرات سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا دنیا میں۔ پھر ابھی وقت ہے بچنے کا، چھوٹی موٹی کوشش کر لو،
ورنہ وقت چلا جائے گا، مستی میں گزر جائیں گے۔ یعقوب صاحب مسجد تک نعرے لگ گئے ہیں، اب تمہارے گھروں میں گھسنے کا نمبر آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔